ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے فیصلے کس نے کیے ہیں. وہ وار کس نے شروع کی, وہ آپریشن جبرالٹر تھا یا نہیں تھا؟ آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ 1965 کی جنگ ہے, اس کا فیصلہ کس نے کیا شروع کرنے کا. اگر آپریشن جبرالٹر نہ ہوتا تو جنگ نہیں شروع ہوتی. آپریشن جبرالٹر کیا ہوا کہ آپ نے کمانڈوز بھیجے کشمیر میں, انڈیا نے مین بارڈر کھول دیا, مجاہد بنا کے. انہوں نے جب زچ آ کے انہوں نے بین الاقوامی سرحد پہ حملہ کر دی. آج بھی آپ یہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے وہ فیصلہ کس نے کیا تھا. سر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کو پٹی پڑھائی تھی. بھٹو صاحب نے پٹی پڑھائی تھی, مگر ڈیسیجن میکنگ دیکھیں نا کہاں ہوتی ہے. کوئی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, کوئی کیبنٹ میں ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, سارے لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ چھاپا مارا جاتا جیسے. اب بھٹو صاحب نے پٹی پڑھا دی ایوب خان کو, اور ایوب خان نے پڑھ لی, کوئی اختر حسین ملک ان کے ساتھ مل گئے. گویا آپ نظام مملکت ایسے چلتا ہے. تو یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہی فالٹی رہی ہے. یہ آج تک یہ المیہ چلا آ رہا ہے. اچھا, پھر اب وہ ایوب خان صاحب جنگ ہو گئی, پھر معاہدہ تاشکند ہو جاتا ہے, پھر اس کو بھٹو صاحب کیش کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں پبلک میں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو ملک بیچ دیا, جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہم ہار گئے. ماضی یہ اسی طرح کی گفتگو ہمیں 98 99 کے اندر کارگل کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. پھر پاکستان کے اندر ایک لیفٹ اور رائٹ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک طرف اسلام پسند آ جاتے ہیں, ایک طرف یہ بھٹو صاحب ہیں جن کو جو اپنے آپ کو لبرل کہتے تھے, وہ شراب بھی پیتے تھے اوبیسلی, اور پھر وہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات تھی. دوسری طرف اسلام تھا. پھر ان دونوں کے درمیان سیاسی جنگ شروع ہو گئی اس والے پاکستان کے. بنگال میں تو شاید اس قسم کا وہ نہیں دیکھنے کو ملا ان دونوں کے درمیان, کیونکہ وہاں پہ شاید بنگال قوم پرستی جو تھی وہ زیادہ اسٹرانگ تھی, اور ہمارے یہاں پر اس قسم کی چیز نہیں تھی, تو ہم اس پہ بحث کر رہے تھے. اب وہاں پر جب دیکھتے ہیں ہم تو بھٹو صاحب نے بھی اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں ڈھال لیا, یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ کے درمیان کی جو وہ تھی وہ شاید کم رہے گی. آپ کے خیال میں وہ کوئی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر اگر دونوں میں سے کوئی ایک جیت گیا تھا یا دوسرا ہار گیا تھا تو اس کو دوسرے کی شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی اور معاملات کو آگے چلانا چاہیے تھا؟ پاکستان تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوا تھا اس وقت تک. دیکھیں آپ نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھا کر دیا. برسوں کی جدوجہد کو آپ سمیٹنا چاہ رہے ہیں. صاحب آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا, اور ہمارے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہے, اس لیے پھر میں والد صاحب جو ہے نا اسی طریقے سے کبھی ان سے بھی نشست کریں. میں نے کی ہے پچھلے ہفتے سے, پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نے ان سے بھی نشست کی تھی, ان سے بھی سارے سوالات پوچھے تھے میں نے. اب بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا سوشلزم کا, اسلامک سوشلزم کر دیا اس کو. پھر اسلام ہمارا دین ہے جی, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور وہ ایک پاپولر نعرہ ہو گیا. اب اس پہ سوشلزم کے خلاف لوگ بھی حرکت میں آ گئے, اور رائٹ اور لیفٹ اس کی جنگ شروع ہو گئی. اب اور دھنگا مشتی ویسٹ پاکستان میں, جی ویسٹ پاکستان میں, اور ایسٹ پاکستان میں. تو وہاں تو کیونکہ آپ نے جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر ایک مسلسل ایوب خان حکمران رہے, تو اب مشرقی پاکستان جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں اس کا حصہ تو کم ہو گیا, اس کی حیثیت تو ثانوی ہو گئی. حالانکہ آپ جس نے آپ نے کہا کہ وہ میجورٹی میں رہے, تو گھر کے مالک تھے بجائے ملازم ہو گئے. تو وہاں پھر آپ نے جو قوم پرستی کے جذبات تھے وہ پیدا ہوئے, ان کو ابھارنا آسان ہو گیا. تو ان کا ایک معاملہ اور ہو گیا. اگر پارلیمنٹ موجود رہتی, اگر اس میں وہی ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا جو ہم نے دستور بنا لیا تھا 56 کا, ہم اس پہ عمل کرتے رہتے, اور تو ہم پھر ساری صورتحال سے دوچار نہ ہوتے جس میں بعد میں ہوئے. لیکن جب ہماری سیاست جو تھی, اقتدار جو تھا مغربی پاکستان میں محدود ہوا, تو پھر وہاں اس کی ایک ریوولٹ ہوئی. تو وہ تو ایک الگ کہانی. یہاں بھٹو صاحب آئے, اب لیفٹ اور رائٹ ہنگامہ جھگڑا, سوشلزم اسلام. مگر اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں بھٹو صاحب نے کیا کیا. بھٹو صاحب نے جو لینڈ ریفارمز تھی ریڈیکل, وہ تو نہیں کی. اس وقت لوگ سمجھتے تھے ہمارے دیہات میں کہ 12 ایکڑ زمین ہر ایک کو مل جائے گی. ہاں, بڑے لینڈ لارڈ سے زمین چھین لی جائے گی, وعدہ تم کا یہ تھا.
نہ وہ لینڈ ریفارم ہو چکے ریڈیکل، اور صنعت جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو کر دیا، نیشنلائز کر دیا گیا. وہ جو کچھ آپ نے کمایا تھا وہ غارت کر لیا، اس پہ سرکاری افسر بیٹھ گئے، اور آپ کی ساری جو گروتھ تھی رک گئی، اور آج تک آپ اس کے اندر سے نکل نہیں پائے. تو نہ یہاں کوئی اسلام تھا، نہ یہاں سوشلزم تھا، لڑائی تھی، اپنی ایک سیاست کی لڑائی تھی، اس میں نعرے جو بھی لگاتے رہے. اچھا، آپ نے بھٹو صاحب کی کافی زیادہ مطلب مخالفت کی اس زمانے میں، اوبیسلی آپ لکھتے بھی رہے. آج آپ جب واپس دیکھتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ ہائنڈ سائٹ میں آپ کا وہ فیصلہ درست تھا بھٹو صاحب کی مخالفت کرنے کا، یا نہیں؟ دیکھو، بھٹو صاحب کی مخالفت ہم نے اختلاف کیا ان سے، وہ سیاسی اختلاف تھا، مطلب سوچ کا اختلاف تھا؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سوشلزم ہے یہ ملک کو کہیں لے کے نہیں جائے گا، اس کو پسماندہ بنا دے گا. اور وہ سوشلزم آپ نے دیکھا کہ اس میں نیشنلائز ہو گئی سارے ادارے، اور ملک پسماندہ ہو گیا. آج بھی آپ اس کو بھگت رہے. اگر وہ 1972 کی نیشنلائزیشن نہ ہوتی تو آج پاکستان 200-300 ارب ڈالر کیا یعنی کما رہا ہوتا زر مبادلہ میں. شامی صاحب، لیکن وہ پھر 72 میں ہو گئی، 78 تک بھٹو صاحب چلے گئے، 79 کے بعد کافی زیادہ انڈسٹری واپس بھی ہو گئی، تو 7-8 سال کا گیپ تھا نا. واپس نہیں ہوئی نا. یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی حالت میں وہ چابیاں واپس دے دیتے مالکان کو بلا کے. ایسا نہیں کر سکے نا، مزدوروں کے مسائل تھے، یہ ضیاء اللہ کی حکومت یہ نہیں کر سکی، اور وہ سارے کارخانے تو تباہ ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں پیکو کا حال دیکھ لیجیے، وہ تو ابھی بھی ویسے ہی، ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں، وہ ساری کھنڈر اس کے کہانی بتاتے ہیں آپ کو. تو پاکستان کی معاشی ترقی تو ختم ہو گئی نا، وہاں تو سوشلزم آ گیا، اور اس نے آپ کے ساتھ وہی کر دیا جو ایسٹرن یورپ میں ہوا. تو یہ تو ایک معاملہ ہے. اس لیے ہمارا اختلاف تھا. جمہوریت جو ہے وہ فری اکانومی اس میں ضروری ہے اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں. تو یہ بھٹو صاحب نے اس سے، بھٹو صاحب کے فلسفے سے، ان کے نعروں سے اختلاف کیا، جو بھی ہماری سمجھ میں آیا. لیکن بھٹو صاحب جب مشرقی، پھر کیا ہوا؟ پھر مشرقی وہ پاکستان، اس میں مجیب جیت کے آگے، مغربی پاکستان پہ بھٹو صاحب جیت کے آگے. اب جو میجورٹی تھی اسمبلی میں وہ شیخ مجیب بھی تھی، بالکل ایسے. اگرچہ ایک صوبے سے تعلق رکھتی تھی، پھر حکومت تو اس کی دینی چاہیے تھی، مگر وہاں دستور بننے کا مسئلہ آ گیا. بھٹو صاحب کا کوئی ایک بیان ایسا مجھے دکھا دیجیے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میجورٹی جو ہے عوامی لیگ کی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کو حکومت دو، لیکن دستور کے معاملے میں یہ مجھے چاہیے. ایسا نہیں کیا. وہ کہتے تھے سندھ اور پنجاب طاقت کے سرچشمے ہیں. یہ میں نے ان کی تقریر خود سنی ہے. میں مسز بندرا نائکے نہیں ہوں سری لنکا میں، وہ بندرا نائکے اس وقت کہ اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. تو پھر اب ملک جو ہے دو ٹکڑے ہوا، اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے یہاں اقتدار سنبھالا. اب اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے ایک سلیقے کا کام یہ کیا کہ انہوں نے ساری جماعتوں سے ساتھ مل کے دستور بنایا. جی بالکل بنا، 1973 کا، جو ابھی تک چل رہا ہے. جو ابھی تک چل رہا ہے. حیران کن بات ہے ویسے پاکستان میں. ہم اسے تمام تر ترمیموں کے باوجود، اس کے باوجود اس لحاظ سے ان کو ہم یاد کرتے ہیں.